السلام علیکم اینڈ ویری گڈ ایوننگ۔ بڑے عرصے کے بعد شاید کسی حد تک پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بہتر نیوز یہ رہی کہ آج بڑے طویل گیپ کے بعد فائنلی پاکستان تحریک انصاف کی ٹیم کی طرف سے ہی، چاہے اس کو وکیل نمائندہ کہہ لیں یا ان کی اپنی جماعت کے لوگ کہہ لیں، ان کی ملاقات کرنے کے لیے خان صاحب تک ان کو رسائی دی گئی۔ میرا خیال ہے کہ بہت عرصے کے بعد ایک اچھا تازہ ہوا کا جھونکا یہ محسوس کیا گیا، لیکن دیکھا جائے تو انفارچونیٹلی یہ حکومت کی طرف سے نہیں انیشیٹو تھا بلکہ سپریم کورٹ کی طرف سے کیا گیا۔ اب اس میں جو بھی وجوہات رہی ہوں اور پس پردہ جو بھی عوامل ہوں، لیکن اگر دیکھا جائے تو سلمان صفدر صاحب کی ملاقات جو تقریباً 3 گھنٹے پر محیط تھی، اس میں اچھی چیز یہ رہی کہ ان کے بانی چیئرمین کی صحت ٹھیک ہے اور پروبیبلی کل جو رپورٹ انہوں نے ان کے حوالے سے جمع کروانی ہے وہ بھی تسلی بخش ہوگی۔ لیکن اوبویسلی اس 3 گھنٹے کی ملاقات میں صرف صحت کے اوپر بات نہیں کی گئی ہوگی، بلکہ ماضی میں پچھلے کچھ عرصے میں جب خان صاحب سے ملاقاتوں پر پابندی تھی، جو کچھ ہوا، پاکستان تحریک انصاف جس کرٹیکل فیز سے گزر رہی ہے اور آگے مستقبل میں اگلے 5-6 مہینے سال میں کیا حکمت عملی ہونی چاہیے، بہت سی باتوں کے اوپر گفتگو کی گئی ہوگی۔ لیکن اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے نہ صرف یہ کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی جو ان نون قسم کے ٹویٹر ہینڈلز تھے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نتھی کر دیے جاتے تھے، ان کو بھی ڈسون کیا، اور کسی حد تک 8 فروری کا جو احتجاج ہے وہ جس حد تک بھی مضبوط یا کمزور رہا لیکن اس کو پرامن رکھا، یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے، ایسا بظاہر محسوس ہوتا ہے۔ اور اسلام آباد میں یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ شاید ایک کسی حد تک بہتر ماحول کی طرف پاکستان تحریک انصاف اور حکومت جا سکتی ہے، لیکن کیا اس میں بنیادی یعنی مرکزی کردار محمود اچکزئی صاحب کی پرائم منسٹر سے ملاقات کا ہو سکتا ہے، یا پھر پی ٹی آئی نے اپنی ڈائنامکس کو چینج کیا ہے، پولیٹکس کی جو بریتھنگ سپیس ان کے لیے مختصر ہوتا جا رہا تھا اس کو بہتر کرنے کے لیے؟ ان تمام چیزوں کے اوپر پروگرام کے پہلے سے میں تفصیلی بات کریں گے۔ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے سینئر رہنما بھی ہیں اور سینیٹر عباس بپی صاحب، بڑے عرصے کے بعد اسٹوڈیو تشریف لائے۔ سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا، بہت سی چیزیں ہیں، آپ بڑے ووکل بھی ہیں، اس لیے میں آپ سے ڈائریکٹلی کویسچن کرتی ہوں۔ آج جو بانی چیئرمین کی ملاقات تھی، یہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھی پی ٹی آئی کی، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملاقات سے آگے جو چند مہینے ہیں پی ٹی آئی کے، اس میں مسائل کچھ کم ہو جائیں گے؟ کیونکہ اوبویسلی خان صاحب نے کچھ تو بات کی ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ ٹوٹل ان ایکسپیکٹڈ تھا ہمارے لیے بھی، اور جسٹ ٹو گیو این آئیڈیا کہ یہ ایک پٹیشن دائر ہوئی تھی خان صاحب کی ویل بینگ کے حوالے سے، لیونگ کنڈیشن پٹیشن کہتے ہیں جی، کہ جو آپ کا پٹیشنر ہے، جو قید میں قیدی ہے، اس کی صحت کیسی ہے۔ یہ اس وقت کی ہے جب خان صاحب اٹک جیل میں تھے۔ 24 اگست 2023 کی ہماری پٹیشن تھی جس کا جوڈیشل کلوز نہیں ہوا تھا، جو اوپن پڑی تھی، جس کو چیف جسٹس صاحب نے کل اٹھایا لطیف کھوسر صاحب کی پٹیشن کے اوپر، اور انہوں نے آج کا ٹائم دیا۔ اینڈ ہی واز کائنڈ انف کہ انہوں نے ہمارے سامنے، میں خود سپریم کورٹ موجود تھا، اٹارنی جنرل کو کہا جی آپ سلمان صفدر صاحب کو میں فرینڈ آف دا کورٹ بناتا ہوں، آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کر اور عزت کے ساتھ ان کو جا کے اس پٹیشنر سے ملوائیں، اور وہ واپسی کے اوپر اس لیونگ کنڈیشن کے اوپر ایک رپورٹ آ کے داخل کر دیں جو کہ صرف میرے لیے نظروں کے لیے ہوگی، اور پھر میں اس کو ڈسکلوز کر دوں گا۔ تو پرسوں والی اس میں جب کاروائی ہوگی اس پہ سب کو پتہ چل جائے گا۔ obviously سلمان صفدر صاحب نے ہمیں بتایا تو، لیکن ایک چیز بہت خوش آئندی کہ انہوں نے کہا خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے۔ سو دیٹ ون پیرا کورز موسٹ آف آر ریزرویشنز ایٹ لیسٹ، جو ہمارے کنسرنز جو 3 ہفتے سے چل رہا تھا۔ ہیونگ سیڈ دیٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ اتنا آخر کیوس کرنے کی پوزیشن کیوں محسوس کی گئی، اینڈ وی آل ریممبر دیٹ کہ سپریم کورٹ کو انٹروین کرنا پڑا۔ آئی تھنک دیکھیں آپ 4 مہینے سے سن رہے تھے کہ جی 8 فروری اٹ از ناٹ اے میئر کوئنسیڈنس کہ 8 فروری گزار کے اور 10 کو ہی آ کے، سو سپریم کورٹ نے 9 کو لگنا تھا، 10 کو آرڈر ہونا تھا، اور 10 کو خان صاحب سے ملاقات۔ اس کو میئر کوئنسیڈنس بھی کہہ سکتے ہیں، اینڈ لکس لائک یو نو کہ جو 4 مہینے کہا جاتا ہے کہ جی 8 کے بعد ملاقات ہوتی ہے، 8 کے بعد 3 گھنٹے پہلی دفعہ کسی وکیل کی تفصیل میں پھر بھی کہتا ہوں ہم آپٹیمزم کی طرف چلے جاتے ہیں۔ لیٹس ناٹ گیٹ دا نیگیٹو کنوٹیشنز آؤٹ آف اٹ۔ آپٹیمزم یہ کہ چلیں کم از کم کہیں نہ کہیں کوئی برف پگھلی ہے، کوئی سینسٹیوٹی ہے، نو میٹر واٹ دی ریزنز آر۔ کوئی اسلام آباد میں آپ مجھ سے زیادہ ویل انفارمڈ ہیں کہ اس کی کیا ریومرز چل رہی ہیں کہ کیوں ہوا ہوگا ایسا، لیٹس ناٹ گو انٹو اٹ۔ سو لیکن موونگ فارورڈ آپ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم اس دہشت گردی کے اس ماحول میں، جس پولرائزیشن میں پاکستان پھنسا ہوا ہے، دے وانٹ آر سپورٹ۔ آپ مانے نہ مانے، یہ گورنمنٹ مانے نہ مانے، یہ نظام مانے نہ مانے، اف یو وانٹ اے پاپولر سپورٹ آف دی پیپل یو نیڈ ٹو ہیو عمران خان's پارٹی اور خان صاحب کی سپورٹ آپ کو چاہیے، اپوزیشن پارٹی ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے آپ نے ایک پہلا قدم بڑھایا، چلے غلط جو بھی آپ نے دہرایا، آپ ہماری طرف سے بھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے گی الٹیمیٹلی جو کسی اس پروگرام کو کہیں ڈسٹریکٹ کرے، بٹ دس ہیز ٹو موو فردر۔ آج منگل تھا،
آج وکیل کی ملاقات ہو گئی, بہنوں کی نہیں ہوئی. لیٹس ایزیوم کہ نیکسٹ ٹیوزڈے آ جاتا ہے تو آپ بہنوں کو ملوا دیجیے. آئی ایم شیور کہ کہیں آپ کی کوئی ریزرویشنز ہیں تو وہ بھی شاید ملحوظ خاطر رہیں گی, بٹ تھنگز ہیز ٹو موو آن. آپ پورے پاکستان کو اس پولرائزیشن میں فار گڈ نہیں رکھ سکتے. 3 سال گزر چکے ہیں ہمیں مار کھاتے ہوئے اور ان کو ہمیں مارتے ہوئے. ہاؤ لانگ دس گونا گو؟ سو دے کیپ, ان کی آن سلاٹ بھی جاری ہے اور ہم بھی ضدی بچے کی طرح مار کھائے جا رہے ہیں اور وہ رو بھی نہیں رہے. اچھا یہ دیکھیں نا, اب یہ ایک ڈفرینٹ اپروچ ہے جو سب پی ٹی آئی کے اندر موجود نہیں ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ بننا چاہیے, بھلے اپوزیشن اور حکومت دو الگ الگ ڈائریکشن میں ہو. آپ جیسے چند اور لوگ بھی ہیں, علی محمد خان صاحب ہیں, دیگر لوگ ہیں, علی ظفر صاحب ہیں, یہ بات کرتے ہیں. آپ کے خیال میں اس وقت کے سینیریو میں محمود اچکزئی صاحب نے کیا پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کے درمیان جو کتنی ٹینشن تھی اس کو کم کرنے میں کسی حد تک کردار ادا کیا ہوگا؟ کیونکہ ابھی 1-2 دن پہلے ہی ان کی میٹنگ ہوئی تھی پرائم منسٹر سے. اس وقت اگر دیکھا جائے تو 3 ہمارے مین کی فگرز ہیں جو کہ ہمارے فرنٹ اینڈ پہ لیڈ کر رہے ہیں. ایک علامہ ناصر صاحب, دوسرا اچکزئی صاحب اور تیسرا سہیل آفریدی. تینوں کے حوالے سے آئی وڈ سے کہ ان تینوں نے وہ پازیٹیو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کی ہیں. ان میں سے 2 کی ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر سے. سہیل آفریدی صاحب خود شہباز شریف سے مل چکے, اپنے صوبے کے حوالے سے ملے, ٹیررزم پہ ملے, این ایف سی ایوارڈ پہ ملے. اچکزئی صاحب کی پرائم منسٹر کے حوالے سے جو بات ہے, علامہ ناصر صاحب کا جو سٹانس ہے ہماری سینٹ کے اپوزٹ, ان کا جو سٹانس ہے وہ بھی بہت سافٹ اور پازیٹیو ہے. سو آئی گیس کہ ان تینوں کی اس اپروچ کی وجہ سے آج گورنمنٹ بھی کہیں نہ کہیں تھوڑی سی ہلی ہے. بٹ گوئنگ فارورڈ میں وہی کہہ رہا ہوں, از دس دا فرسٹ اسٹیپ؟ تو واٹ از دا نیکسٹ ون؟ ہمارے پاس تو کوئی ایگریشن, میرے دیکھیں پتے تو ہر گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں, ریاست بھی وہی ہے, ماں بھی وہی ہے, گھر کا سربراہ بھی وہی ہے, پاور کوریڈورز بھی ان کے پاس ہیں, اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے پاس ہے, ایوری تھنگ لائز ود اس. ہمارے پاس تو کیا ہے جی, بس 8 فروری تھا نا. سو دے ہیو ٹو موو آن. آپ ٹیوزڈے کو بہنوں کو ملوائیے, ٹھیک, آہستہ آہستہ وکلا کی خان سے ملاقات کرائی. آئی ایم شیور, میں بار کہہ رہا ہوں, ہمیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیونکہ پارٹی اب ختم ہو چکی ہے, دیوار کے ساتھ ان سے بات نہیں کرنا, نو ایشوز. ہم اگر کہیں سمجھتے ہیں وہ ایشو سیکیورٹی کا. ترلئی کا جو دھماکہ تھا دیٹ واز این آئی اوپنر فار ایوری بڈی. دیکھیں آپ ڈیرہ اسماعیل خان کی پولیس اکیڈمی 13 لوگ شہید ہوتے ہیں. ونس اٹ کیم ٹو ترلئی دین ایوری باڈی تھاٹ کہ یار اب تو اپنے ڈور اسٹیپ پہ آ گئے, جیسے لاسٹ ایئر اسلام آباد میں ہوا تھا. ڈو یو ریئلی تھنک کہ ترلئی کلا اللہ گاڈ فور اللہ نہ کرے دس از دا لاسٹ ون؟ نو, دیٹس اے گیٹ وے ٹورڈز پنجاب, دیٹس اے گیٹ وے ٹورڈز سندھ. ون ہیز ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ چیزیں کل کو آپ کے گھر کے اندر آ رہی ہیں. یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کو ہیو ٹو اسٹک ٹوگیدر. بٹ دا کائنڈ آف اپروچ جو ہمیں سوٹ کرتی, جو ہم فیس کر رہے ہیں, وہ فیڈرل منسٹرز کی ایک عجیب قسم کی پریس کانفرنس. سیزنل مائگریشن کی 13 سے ہوئی ہے, سچ مطلب یہ وہ ویئرڈ قسم کا کانسیپٹ ہے. پھر وہ جب جرگہ ہوا اس میں تمام مشر نے کہا کہ ہم نے زندگی میں کبھی اس طرح کا سیزنل مائگریشن نہیں کیا. وہ پرانے 100 سال پہلے ہوتے تھے, یہ ہمیں کہا گیا اور ہم ڈسپلیسڈ ہوئے. سو کہیں پہ آپ کو دوسروں کی جو سینکٹیٹی ہے اس کو ریسپیکٹ دینی پڑے گی. اسلام آباد نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر آپ سر ہیں تو باقی 4 جو اس کے اعضاء ہیں جو بلوچستان, لیکن اس کے لیے بات کرنی پڑے گی نا. اگر سر ہاتھ سے بات نہیں کرے گا. ہاں بالکل, سہیل آفریدی خود چل کے آیا تھا. دیٹ از دس, اسی کو کہا جاتا ہے ڈسپائٹ ہم نوئنگ. یہ آپ کو پتا ہے کہ سہیل کے پاس کتنا پریشر ہوگا. آپ ہماری سوشل میڈیا کو اتنا آسان کام نہیں, لوگ بڑا کرٹیسائز کر رہے تھے کہ آیا یہ انہوں نے ڈسپائٹ, اس کو لیڈرشپ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک ان پاپولر فیصلہ کیا بیکاز آئی تھاٹ کہ میرے لوگوں کے لیے شاید یہ بہتر ہو. ٹیررزم پہ آئی نیڈ ٹو ٹاک ٹو دا اسلام آباد, مجھے این ایف سی پہ اسلام آباد سے بات کرنی ہے. ہی ٹوک اے اسٹینڈ. یہ شہباز شریف کی خواہش پہ نہیں, سہیل آفریدی کی اپنی اس پہ ہو سکتا ہے کہ لیٹس سیٹل دیز سم ایشوز جو امپورٹنٹ ہے, اور اس میں سب سے بڑی سیکیورٹی ہے. سو آج 2 ہی چیز, فائنینسز اور ٹیررزم, 2 ہی چیزوں پہ بات کی. اور اگر وہ چل کے آیا ہے تو آپ سمجھ دیکھیں, آپ اسٹینڈ الون بیسس پہ ایشو ریزالو نہیں کر سکتے. آپ سمجھتے ہیں کہ جی کے پی کا ٹیررسٹ کا ایشو ہے, پنجاب کا نہیں. نو, اب کے پی, بلوچستان, سندھ, اسلام آباد سب ہم جڑ چکے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان ہیو سیٹل ڈاؤن ان دی مرجڈ ایریاز, تو بلوچستان میں بی ایل اے کچھ کر رہا ہے, تو اب وہ اپروچ میں داعش کی بیکنگ سب کو حاصل ہے. تو وی نیڈ ٹو سٹ ڈاؤن. اچھا یہ تو ٹھیک ہے, چلیں کہ یہ ایک پازیٹیو اپروچ ہے. معاف کیجیے, بیٹھنے کا مقصد عمران خان ہے. آئی ایم ٹیلنگ دیٹ میری کوئی حقیقت نہیں ہے, میری کوئی اوقات. ان فیکٹ اس پارٹی میں کسی کی کوئی مسلمہ حیثیت نہیں ہے اگر بیکنگ پہ ہمارے پاس عمران خان نہیں ہو. سو ون نیڈس ٹو ٹاک, ہی نیڈس ٹو ٹاک ٹو عمران خان, ہی نیڈس ہز اپروول. اگر آپ فردر کوئی بھی ان پاپولر فیصلہ کرنا چاہتے ہیں جس میں آپ کو عوام آن بورڈ چاہیے. اچھا 2-3 چیزیں سر, ایسا نہیں کہ کسی پولیٹیکل پارٹی میں اختلافات نہیں ہوتے, وہاں پہ جھگڑے نہیں ہوتے, یا پھر سم ٹائم تو ایسی بھی پارٹیز ہیں جہاں پر صرف ایک ہی ڈیسیجن میکنگ پاور ایک ہی شخص کے پاس ہوتی ہے. لیکن آپ کی پارٹی میں یہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ اوبویسلی جب جو سربراہ ہے پارٹی کا وہ موجود نہیں ہے, جیل میں ہے, تو کانفلکٹ جو ہے وہ باہر آ جاتے ہیں. پچھلے بھی کچھ عرصے میں ہم نے دیکھا کہ جنید اکبر صاحب کی, مشال صاحبہ کے نام بھی آتے رہے, وہ ایک کنفیوژن کی وجہ سے. ابھی ریسنٹلی جو جنید اکبر صاحب کی آڈیو لیک آئی ہے, ویسے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میری پارٹی ہے, مجھے کوئی اس سے نہیں نکال سکتا, لیکن انہوں نے کچھ عرصے پہلے بھی جب پارٹی میٹنگ ہوئی تھی تو یہ کہا تھا کہ ہم کس کس کو خوش کریں.
کہنے کا صرف میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کے خیال میں وجہ کیا ہے پارٹی میں اتنی زیادہ جو پاورز ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو گئی ہیں، اس میں کیسے آپ لوگ مینیج کریں گے پولیٹیکل افیئرس کو؟ اب دیکھیں خان صاحب کو، اور وہ علیحدہ بیٹھنے کی بھی بات کر رہے ہیں، خان صاحب کو جیل میں گئے اب 3 سال ہو چکے ہیں. جب آپ کی لیڈرشپ جیل میں چلے جائے اور پیچھے یو آر لیفٹ الون، تو کہیں نہ کہیں گھر میں جھگڑے ہو جاتے ہیں. گھر میں والد نہ ہو تو بچے آپس میں لڑ پڑتے ہیں، ماں سے کنٹرول نہیں ہوتا، ہر وقت پڑتی ہے نا کہ جناب کیونکہ والد گھر پہ نہیں ہے اس لیے سارے دس از ہاؤ اٹ ورکس. اور یہ نیچرل ہے، اور یہ اور جماعتوں میں بھی رہا ہے. ان کا ایشو ہے کہ وہ وراثتی جماعتیں تھیں. سو اگر نواز شریف صاحب کہیں ایبسنٹ ہوئے ہیں تو کلثوم نواز شریف صاحبہ موجود تھی، کلثوم صاحبہ نہیں تھی تو شہباز شریف صاحب موجود تھے، وہ نہیں تھے تو مریم صاحبہ تھی، اور انشاءاللہ آگے جنید بھی ہوگا اور جنید کے بچے بھی ہوں گے. سملرلی گوز فرام بھٹو صاحبان ٹو بینظیر بھٹو شہید ٹو بلاول اینڈ زرداری صاحب، یہ ساری ایک چین آف کمانڈز ہوتی ہیں. Unfortunately, this is the only party in Pakistan جس میں وراثتی کانسیپٹ نہیں ہے. آپ مولانا فضل الرحمان سے لے کے ولی صاحب سے لے کے کسی کی پارٹی دیکھ لیں، this is the only party جس میں وراثت نہیں ہے. اب وراثتی جہاں کانسیپٹ نہ ہو وہاں اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں. پھر بھی آپ دیکھیے کہ ہم نے اس کے باوجود الیکشن لڑا تھا، اس کے باوجود ہم نے 26 سے 27ویں تاریخ میں میکسیمم لوگوں کو کنٹینٹ رکھا تھا. اگر کچھ فال آؤٹ ہوا تو اتنا نقصان تو ہو ہی سکتا ہے. سو اگر کہیں کسی کا آرگیومنٹ باہر نکل بھی آتا ہے اور بات کا اسٹل اٹس جسٹ ون پارٹی وہ اسٹل اسٹیکنگ ٹوگیدر، اور اس کی جو ٹوگیدرنیس ہے دیٹ کمز فرام دا پاور آف عمران خان. عوام عمران خان کے پیچھے ہے. میں اختلاف اپنی طور پہ اپنے کسی دوست سے کر بھی لیتا ہوں، لیکن مجھے پتا ہے الٹیمیٹلی میں عمران خان کو چھوڑ نہیں سکتا. ون اینڈ نمبر ٹو، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ہمارے بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ہیں. ہم میں سے کسی نے زندگی میں پہلی دفعہ سیاست کی ہے، 70-80% لوگ وہ ہیں جیسے میرے زندگی میں پہلی سیاست عمران خان سٹارٹ کی. کچھ ایسے جو پیپلز پارٹی سے آئے، کچھ نون لیگ سے آئے تھے، کچھ دوسری جماعتوں سے آئے. سو وی آل کائنڈ آف ہم نے کہیں امیلگمیشن کی. اس امیلگمیشن کہیں انڈرسٹینڈنگ اوپر نیچے ہو سکتی ہے. ہمیں ایک دفعہ گورنمنٹ کا موقع ملا، دیٹ اونلی 3 years. یہی اگر 2-3 گورنمنٹس مل چکی تو ہم ایک علیحدہ ٹیم بن چکے. نہیں سر، لیکن اب اس میں ایک ضمنی سوال ہے. ہاں نہیں، یہ تو ایک بات صحیح ہے کہ دیکھیں باقی پارٹیوں کو 3-3 4-4 بار موقع ملا، لیکن کے پی میں تو آپ لوگوں کو تیسری دفعہ موقع ملا نا. وہاں پر کیوں مسائل ابھی تک ختم نہیں ہو سکے؟ پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کا گھر کا سربراہ ہو تو تھوڑا بہت اتنا کھٹکا کہیں نہ کہیں لگا رہتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے کوئی پارٹی کے کاز کو نقصان نہیں ہوا. ہاں وہ ٹھیک ہے. اچھا سر، لاسٹ فیو منٹ سے ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہوں گی. 2 مختلف شخصیات دونوں پی ٹی آئی کا حصہ رہیں. فواد چودھری صاحب بڑے عرصے سے کوشش کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ایشوز ریزالو ہو جائیں اپنے طور پر والنٹریلی. وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے. ان کے مقابلے میں فیصل واڈا صاحب بھی ایک ایسی شخصیت ہیں، اور انہوں نے ایک بڑا عجیب سا سٹیٹمنٹ دیا کہ جی 500 سے 5000 لوگوں کو آپ مار دیں تو پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. اس طرح تو پھر ہر فیلڈ میں جا کے 2-4 ہزار لوگوں کو مار دیں تو سارے ادارے اور سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں. لیکن آپ کے خیال میں جس قسم کی ایگریشن اس وقت موجود ہے، کیا پولیٹیکل پارٹیز کو اسپیس ملنا نہیں چاہیے؟ اس وقت ہم جس کرائسس سے گزر رہے ہیں، مطلب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پالیٹکس نہ کریں، پاکستان کے مفاد میں سوچیں. سین وائسز، سین اپروچ. کوئی بھی آپ کو ایڈوائز کرے اٹ ہیز ٹو بی ایڈہیئر ٹو لسن ٹو. یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اگر مطلب ایک اچھے سے اچھا انسان کی اگر کوئی ایڈوائس آپ کو کہیں اسرائیل سے بھی مل جاتی ہے، وی جسٹ لسن ٹو اٹ. اور چوائس کرنا نا آپ کی بات ہے. سو کہیں فواد چودھری صاحب کو بات کرتے ہیں یا واڈا صاحب بات کرتے ہیں، اگر اس میں کوئی سینٹی ہے تو ون ہیز ٹو لسن. یار اچھا ایڈوائس ہے، باقی چوائسز تو ہر بندے کی اپنی ہوتی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ بہت سارے مشورے میں مفاہمت جو ہے نا وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا خاصا ہے، لیکن اس کو کمزوری نہ سمجھا. میں بار بار لوگوں کو کہتا ہوں ہم مفاہمت سے اس لیے دوڑتے ہیں کہ ہماری جو اپوننٹ سائٹ ہے وہ ہمیں کمزور سمجھتی ہے، اور وہ سمجھتی ہے کیونکہ اب یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، کیونکہ ان کی لیڈر سالٹری کنفائنمنٹ پہ ہے، کیونکہ ان کی پارٹی میں اب ان سے جو بات ہے اپنی ٹرمز. اور اب سب سے بات کہتے ہیں جی آپ بیٹھیں گے اس ٹیبل پہ لیکن ٹرمز آف ریفرنس طے نہیں ہو سکتے، آپ یہ نہیں فیصلہ کریں کس طرح. سو ہمارا پوائنٹ ہے کہ اگر ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے تو ٹرمز آف ریفرنس پہلے طے ہوں گے. ہمارے اپنے ٹی آرز ہیں، آپ کے ٹی آرز. ہمارے ٹی آرز ہیومن رائٹس ہیں، ہمارے ٹی آرز عمران خان ہے، ہمارا ٹی آر بش حبیبی ہے، ہمارا ٹی آر کوٹ لکھپت جیل ہے، ہمارا ٹی آر مینڈیٹ 47 ہے. آپ کے مینڈیٹس کیا ہے؟ سیکیورٹی. آپ کا مینڈیٹ کیا ہے؟ اکنامک ہارڈشپ. آپ کا مینڈیٹ کیا ہے؟ پاکستان میں جو لا اینڈ آرڈر ہے اس کے والے سے کہیں تھوڑی سی ہے کہ تو یہ جو اپروچز ہے اس کو دیکھیں آپ کو اور مجھے ایک دوسرے کی پوزیشن جب تک نہیں سمجھیں گے تو ایشو ہے. پرائیورٹیز الگ الگ ہیں، لیکن ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے. کرتا ہے تو ہم مفاہمت کے لیے تیار ہیں، لیکن فرام دا پوائنٹ آف ایکوالٹی اینڈ ڈگنیٹی. وہ ہماری ایگو کو کہیں پہ وائلیٹ کر کے کہے جی تو وہ پھر ہم کہیں گے ٹھیک ہے پھر مزاحمت میں چلے جائیں، مار کھا لیں گے، عزت سے مار کھائیں گے. اس مفاہمت جو کہ آپ کو بے عزت کرے it's better to fight them. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ. اور عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، اور جس طرح کی ایک ڈگنیٹی، ایک جو گریس ہے وہ ہونا چاہیے. میرا خیال یہ کہ اس کی بہت اچھی مثال ہمیں گزشتہ روز کرکٹ میں جو کچھ ہوا اور جو فیصلے ہوئے پاکستان اور بھارت کے میچ کو مد نظر رکھتے ہوئے، بڑی حد تک پاکستان نے کوشش کی کہ وہ ڈگنیٹی برقرار ہے. اس کے اوپر کچھ تفصیلی بات کرتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جہاں سیاست کی بات ہوتی ہے وہیں پاکستان کی کرکٹ میں، اور خاص طور پر اگر کرکٹ کی بات ہو تو اس میں پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی بہت سے معاملات
सियासत की नज़र होते आए हैं। कभी वो मैच खेलने से इज्तनाब करते हैं, कभी वो ट्रॉफ़ी वसूल करने से इज्तनाब करते हैं, और कुछ नहीं होता तो हाथ मिलाने से ही इज्तनाब कर देते हैं। पाकिस्तान ने भी बड़े अरसे के बाद एक ज़ोर का तमाचा रसीद किया है भारत के मुंह पर और ICC चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के नाम के ऊपर। लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के मैसेज को जितनी पजीराई मिली है और पाकिस्तान का वेटेज जो इस मरतबा ICC में महसूस किया गया है, उससे वो तमाम के तमाम तासुरात रद्द हो गए हैं कि पाकिस्तान या इस किस्म के दीगर ममालिक की भारत के आगे नहीं चल सकती। बांग्लादेश का मुद्दा था, और जिस तरह भारत में अब इसके ऊपर हजीमत के साथ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने कुछ गेन नहीं किया, ये सरासर गलत है। बांग्लादेश के बारे में जो उसके ग्रीवेंसेस थे उनको एड्रेस करने के हवाले से इंपॉर्टेंट तरीन डिसीजंस हुए हैं और बड़ी हद तक पाकिस्तान ने उसको अचीव भी किया है। इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। बेग साहब, सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये फरमाएगा कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से फाइनली पाकिस्तान और भारत के मैच की इजाज़त दे दी गई है। आप क्या समझते हैं कि इसको हम स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी समझें या हमारी बेहतर हिकमत अमली समझें? इसको आप किस एंगल से एनालाइज करते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया सना। आप इसको दोनों मानों में ले सकती हैं। एक तो स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी थी कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लिए अपने ताल्लुकात बांग्लादेश के साथ बहुत ज्यादा मजबूत किए और बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान खड़ा हुआ। दूसरे ICC की भी मजबूरी थी कि पाकिस्तान इंडिया का मैच $500 मिलियन का मैच होता है, जिसमें $250 मिलियन जो है ब्रॉडकास्टर्स के होते हैं, जो भारतीय है वहाँ मुकेश अंबानी की कंपनी है जियो स्टार। तो दोनों फैक्टर्स इकट्ठे हुए और पाकिस्तान ने बहरहाल ये बात तो तय है कि कोई भारत की आंखों में आंखें डालकर देख नहीं रहा था, क्योंकि सबसे बड़ा रुपया भैया भारत अपने पैसे के बलबूते पर दुनिया के दीगर ममालिक को अपने साथ लेकर चल रहा था, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकती हैं कि 16 अरकान है जो ICC के बोर्ड मेंबर्स, उन 16 अरकान में से 14 ने इस बात के हक में फैसला दिया कि बांग्लादेश के मैचेस शिफ्ट न किए जाए भारत से, सिर्फ 2 ममालिक पाकिस्तान और बांग्लादेश खड़े रहे। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ ICC एक ऐसी बंद गली में आ गई थी। माली नुकसानात अलग थे। फिर ICC के जो एसोसिएट ममालिक है, 104 ममालिक है टोटल ICC से रजिस्टर्ड, जिनमें से 12 टेस्ट प्लेइंग नेशन है, कुछ को इन्होंने ODI स्टेटस दिया हुआ है। तो वो सारे ममालिक की फंडिंग का बड़ा मसला हो जाता है, क्योंकि पाक भारत मैच से सना जितनी फंडिंग होती है उतनी किसी और मैच से नहीं होती। तो शायद ICC की मजबूरी थी। लेकिन ये फरमाएगा कि आपके ख्याल में चाहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, चाहे ICC हो, चाहे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हो, आप क्या समझते हैं कि इस पूरे सिनेरियो में जो डायलॉग हुए इसमें पाकिस्तान ने असल में क्या गेन किया? क्योंकि कहा तो ये जा रहा था नकवी साहब की तरफ से कि ये सारा मसला सिर्फ बांग्लादेश की वजह से हुआ और अगर वो राजी हो गए हैं तो मामला खत्म हो गया है। आपके ख्याल में पाकिस्तान को कोई फायदा इससे हासिल हुआ है? देखिए, बज़ाहिर तो कोई हासिल नहीं हुआ। बज़ाहिर तो बांग्लादेश को बेनिफिट मिला कि बांग्लादेश के लिए उन्होंने कहा कि उन पर पाबंदियां नहीं लगेंगी, उन पर जुर्माना आयद नहीं होगा, और 2031 की का जो वर्ल्ड कप है 50 ओवर्स का, जो भारत और बांग्लादेश में मुश्तरका तौर पर खेला जाना है, उस वर्ल्ड कप से पहले बांग्लादेश को एक इवेंट भी मिलेगा, गालिबन अंडर-19 वर्ल्ड कप वगैरह। तो फायदा बांग्लादेश को हुआ। लेकिन और ICC ने भी अपने प्रेस रिलीज में सना कहीं ये जिक्र नहीं किया कि पाकिस्तान के लिए उन्होंने क्या चीजें जो है वो अडॉप्ट की है। लेकिन लग रहा है कि पाकिस्तान ने कुछ चीजें मनवाने की कोशिश की थी बैक डोर पे। मेरे ख्याल में एक चीज तो पाकिस्तान की शायद ICC माने कि पाकिस्तान का जो एनुअल जो फंड मिलता है पाकिस्तान को $35 मिलियन का, उसमें इजाफा करे, क्योंकि पाकिस्तान चौथे नंबर पर है जो ICC की फंडिंग होती है। भारत पहले, इंग्लैंड दूसरे, ऑस्ट्रेलिया तीसरे और पाकिस्तान चौथे नंबर पर है। 5% रेवेन्यू शेयर मिलता है पाकिस्तान को हर साल। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर कोई बात हुई है और उन्होंने प्रेस रिलीज में इसलिए नहीं इशू किया, लिखा कि गालिबन दूसरे दीगर ममालिक जो है वो शोर न मचाएं, और भारतीय मीडिया जो कि बहुत ही दीवाना हो गया है, बिल्कुल ही वो दीवारों से टकरे मार रहा है, उसके लिए भी तो था, वो बहुत शोर मचा रहा है। लेकिन आई थिंक यहाँ पर ना पाकिस्तान की जीत हुई, ना बांग्लादेश की जीत हुई, ना ICC की, मेरे ख्याल में क्रिकेट की जीत हुई है यहाँ। ये भी बताएगा कि भारतीय मीडिया इस पूरे सीन को अपनी एक बड़ी बेइज्जती करार दे रहा है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वो ये भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान को इस पूरी एक्सरसाइज से कुछ हासिल नहीं हो सका। आप इसे एग्री करते हैं? देखिए, बजाय तो सना विनिंग पोजीशन पर पाकिस्तान आया। 1 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक जिस टेंशन में पाकिस्तान ने मुब्तला किए रखा ICC को, भारतीय क्रिकेट बोर्ड को, भारतीय शायकीन क्रिकेट को, भारतीय मीडिया इंडस्ट्री को, सब पागल हुए हुए थे। 1 फरवरी को जब पाकिस्तान की हुकूमत का एक ट्वीट आया X पर कि हम नहीं खेलेंगे, तो उसके 1 घंटे के बाद ही ICC ने रिएक्ट किया और एक प्रेस रिलीज इशू कर दिया, जिसमें उन्होंने धमकी दी, एक तरह से धमकी थी पाकिस्तान के लिए, सैंक्शन भी लग सकते हैं,
क्रिकेट की रूह को नुकसान पहुंच सकता है। फिर उसके बाद जब उन्होंने मामले की संगीनी को महसूस किया, तो आप अंदाजा लगाएं कि फिर उसके बाद 8 फरवरी तक कुछ नहीं हुआ। 8 फरवरी को उनके जो डिप्टी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा सिंगापुर से, वो आए, बातचीत की। तो इसका मतलब ये है कि आईसीसी जो था वो बड़ी एक बंद गली में जा चुका था, और पाकिस्तान के इस इकदाम से मैं समझता हूं एक तो पाकिस्तान का इमेज बेहतर हुआ, दूसरे दीगर ममालिक के लिए पाकिस्तान ने एक रास्ता बताया है कि भाई अगर आप खड़े हो जाएं किसी के भी हक के लिए, अभी तो पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए खड़ा हुआ, लेकिन आप खड़े हो जाएं तो इनमें इतना दम नहीं है आईसीसी में कि वो आपकी बातों को ना तस्लीम कर सके। मैं समझता हूं पाकिस्तान को एडवांटेज हुआ है, पाकिस्तान का इमेज ज्यादा बेहतर हुआ है, और बैक डोर में कुछ तो कुछ पाकिस्तान को जरूर मिलेगा, मुझे जो मेरी अपनी फीलिंग है। ये भी बताएगा कि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि राजीव शुक्ला जैसी जो शख्सियात हैं जो कि ये बात कर रही हैं कि जो भारतीय एस्टैब्लिशमेंट है उसका जो एक माइंड सेट है वो उसको बड़ा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और वो ये बता रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें जिस तरह हुई हैं इसमें पाकिस्तान का गेन हुआ है, भारत का नहीं हुआ। तो आप क्या समझते हैं कि ये बेसिकली सिर्फ डैमेज कंट्रोल करने के लिए है? और दूसरी तरफ इंडियन मीडिया भी किसी हद तक ये बात कर रहा है कि पाकिस्तान के बगैर क्रिकेट मुकम्मल नहीं है। आप समझते हैं कि उनका भी किसी हद तक सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट हुआ है? देखिए, राजीव शुक्ला तो खुद बीसीसीआई के सदर बनना चाह रहे थे सना, और उनका ताल्लुक कांग्रेस से है, उत्तर प्रदेश से उनका ताल्लुक है, तो वो उन्होंने एक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन आज मैं देख रहा था भारत के दीगर सियासतदान जो हैं वो भारतीय हुकूमत को तनकीद कर रहे थे और बीसीसीआई को तनकीद कर रहे थे कि बीसीसीआई ने घुटने टेक दिए, बीसीसीआई ने हाथ खड़े कर दिए। वहां भी बड़ा क्रिटिसिज्म शुरू हो गया कि अगर यही सब कुछ करना था तो पहले क्यों नहीं किया, बांग्लादेश का मैच जो है वो वहां मुंतकिल कर देते कोलंबो। तो बैकलैश तो आया है, भारतीय मीडिया की जानिब से भी आया और भारतीय जो सियासतदान है उनकी जानिब से भी आया। आपको याद होगा शशि थरूर ने, जो कि कांग्रेस के रुकन है, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि इस मामले को इस तरह से भारत की बीसीसीआई की जगहसाई हो रही है। और भी बहुत सारे सियासतदानों ने बयानात दिए, उनके सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने बयानात दिए। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए बैकफुट पर तो भारत नजर आया है। और राजीव शुक्ला, आपने सही कहा कि वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट है बीसीसीआई के, लेकिन अब तो तीर कमान से निकल चुका है। ये भी बताएगा सर कि ये किस हद तक दुरुस्त है कि मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरह माजी में 2028 तक मुआहिदा किया था आईसीसी से कि अगर पाकिस्तान में भारत नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान में फिर भारत जाकर नहीं खेलेगा। जो कल की मीटिंग हुई है उसमें उस मुआहिदे को मोहसिन नकवी साहब ने 2028 के बजाय 2031 तक एक्सटेंड करने की बात की है। क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, ये डिपेंड करता है सना कि दोनों ममालिक के सिफारती ताल्लुकात कैसे हैं। 2014 से, जब से नरेंद्र मोदी की ये हुकूमत आई है इंतहा पसंद, उसके बाद से तो वो पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट ही नहीं खेल रहे। तो ये बात तो ये, चूंकि भारत ने पिछली दफा चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान आने से इनकार किया था, तो पाकिस्तान ने आईसीसी को कहा और आईसीसी ने 2027 तक, यानी कि 3 साल के लिए उन्होंने ये मुआहिदा कराया दोनों ममालिक के दरमियान कि जो भी आईसीसी का इवेंट होगा, अगर भारत में होगा पाकिस्तान नहीं जाएगा, पाकिस्तान में होगा भारत नहीं जाएगा, न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे। लेकिन अभी 2031 के हवाले से कोई बात नहीं आई। लेकिन समझ में आता है क्योंकि जय शाह की जब सदारत की मियाद पूरी हो जाएगी, इनसे पहले ग्रेगरी बार्कले थे न्यूजीलैंड के, तो उसके बाद कुछ हो सकता है। लेकिन फिलहाल कोई मुआहिदा नहीं हुआ, कोई चीज सामने नहीं आई। मुबशिर उस्मानी जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव हैं बोर्ड में, वो भी ऑन बोर्ड थे, उन्होंने भी मनाने की कोशिश की पाकिस्तान को। मुझे लग रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में इस टूर्नामेंट के बाद कुछ न कुछ पेशरफ मुतवक्के है, जरूर हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, और देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कामयाबी है ना सिर्फ ये कि क्रिकेट डिप्लोमेसी के महाज के ऊपर, बल्कि किसी हद तक आईसीसी में जो एक मोनोपोली थी भारत की उसको तोड़ने के हवाले से, और यकीनन इसके आगे दूररस नताइज भी हमें देखने को मिलेंगे। एक मुख्तसर वक्फा और कुछ दीगर इशूज़ के बारे में भी तफसीली बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। क्रिकेट के ऊपर तो हमने बात की, बहुत सी चीज़ें तब्दील भी होने जा रही हैं वक्त के साथ साथ, लेकिन अगर एक मरतबा फिर सियासत का रुख करें तो इस वक्त ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और किसी हद तक हुकूमत कूल डाउन होने के साथ एक दूसरे से बातचीत करने के ख़्वाह भी हैं। किस हद तक ये दुरुस्त है, इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं और सेनेटर भी हैं, अफनानुल्लाह खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अफनान साहब, सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, एक तो बड़ी मुस्बत डेवलपमेंट रही कम से कम पीटीआई के एस्पेक्ट के ऊपर, और यकीनन इसमें किसी हद तक हुकूमत भी एक अंडरस्टैंडेबल पोजीशन पर होगी कि आज सलमान सफदर साहब जो कि वकील हैं खान साहब के, उनकी तकरीबन 2-3 घंटे तवील मुलाकात हुई है बानी चेयरमैन से,
اور اچھی چیز یہ رہی کہ انہوں نے باہر آ کر یہی کہا کہ ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے اور وہ اس کے اوپر سپریم کورٹ میں رپورٹ بھی جمع کروائیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس میٹنگ کے بعد کچھ اس کے سیاسی اثرات بھی ہو سکتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں خالی یہ ایک آپ نے جو ہے وہ ایونٹ آپ نے کوٹ کیا، اس کے علاوہ دو اور بھی معاملات تھے. لیڈر آف دا اپوزیشن سینٹ اور لیڈر آف دا اپوزیشن نیشنل اسمبلی، ان کی بڑی خواہش تھی کہ وہ ان کے لوگوں کو اپوائنٹ کیا جائے جو عمران خان صاحب نے نامنیٹ کیے تھے. ہم نے وہ بھی کیا ہے، ان کی ملاقات بھی کروائی ہے، اور ہم نے ہماری طرف سے، حکومت کی طرف سے اور وزیر اعظم صاحب کی طرف سے یہ پیغام بھی دیا گیا ہے کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پی ٹی آئی کے اوپر. اب بال جو ہے وہ ان کے کورٹ میں ہے کہ وہ کتنا میچورلی اور ملکی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے اور جو اس علاقے میں جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو کیسے رسپونڈ کرتی ہے. لیکن کیا سمجھا جا سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کا پی ٹی آئی کے وکیل کو فرینڈ آف دا کورٹ مقرر کرنا اور پھر اڈیالہ بھیج کر ان کی صحت کی رپورٹ بھی مانگنا، آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان کسی حد تک کچھ برف پگھلی ہے اور معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا موقع ہے جس کے اندر حکومت اور اپوزیشن جو ہے، اگر وہ بالخصوص پی ٹی آئی اگر چاہتے ہیں اپنے معاملات کو بہتر کرنا، تو یہ ایک بڑا سنہرا موقع ہے. اس کے اوپر اگر یہ چاہیں تو یہ ہم سے بات چیت کریں اور ملک کی سیاست کو، سیاسی معاملات کو بھی بہتر کیا جا سکتا ہے. اور جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو معاملات ہیں ان کے اندر بھی پیش رفت کی جا سکتی ہے. اگر ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کر کے معاملات کو افہام و تفہیم سے چلایا جائے تو یہ پی ٹی آئی کے حق میں بھی ہے، حکومت کے حق میں تو ہے ہی، اس لیے ہم نے بہت دفعہ کوشش بھی کی ہے. مگر بال جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کورٹ میں ہے، وہ ہمارے کورٹ میں نہیں. ہم نے جو اچھے اقدامات کرنے تھے جو انہوں نے ہمیں کہے وہ ہم نے کر دیے. یہ بھی فرمائے گا کہ پی ٹی آئی قیادت ایک طرف ملاقات تو ہوئی ہے لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک نئے لانگ مارچ کی اور ایک نئے احتجاجی جو موڈ ہے اس کی تیاری کر رہی ہے اور ہڑتال کی بھی بات کی جا رہی ہے. مطلب 8 فروری کے بعد بھی وہ ایک مرتبہ پھر یہ چاہتے ہیں کہ اس کیمپین کو ایکسٹینڈ کیا جائے. آپ کیا گورنمنٹ کے حوالے سے اس میں سمجھتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی تشویش پائی جاتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اپوزیشن نے 8 فروری کا بھی اسٹرائک کا اعلان کیا تھا، حالانکہ سنڈے کا دن تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ پورے ملک کے اندر کہیں بھی شٹر ڈاؤن ہڑتال نہیں ہوئی. اس سے پہلے جو ہے وہ انہوں نے بڑے میڈیوکر قسم کے جلسے کیے ہیں جب ان کو اجازت ملی تھی. تو یہ اگر پی ٹی آئی ایز اپوزیشن اپنا کوئی اسکیجول بنا کے کرنا چاہتی ہے اور وہ ہمیں یہ گارنٹی کرتی ہے کہ یہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو 9 مئی کو ہوا تھا، یا یہ اپنے مخالفین کے اوپر حملے نہیں کریں گے یا املاک کو نقصان نہیں پہنچائیں گے پبلک اور پرائیویٹ، تو پھر ضرور ہم ان کو اجازت دے سکتے ہیں. لیکن یہ ابھی آگے کی سٹیج ہے، ابھی معاملہ وہاں پہنچا نہیں ہے. ابھی تو ہم یہ دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب کا اور پی ٹی آئی کا کیا کنڈکٹ ہے. کیا اچکزئی صاحب کوئی کردار عطا کر سکتے ہیں آگے چل کر؟ دیکھیں محمود خان اچکزئی صاحب سے ہماری پارٹی کے بڑے پرانے تعلقات ہیں. میاں محمد نواز شریف صاحب کے ان کے ساتھ بڑے پرانے تعلقات ہیں. وہ ایک سمجھدار آدمی ہے، سیاستدان ہے پرانے، اپنی ان کی ایک پارٹی ہے، تو وہ ضرور ایک رول پلے کر سکتے ہیں جو پازیٹیو ہو سکتا ہے. ان کی وزیر اعظم صاحب سے بھی ملاقات ہو گئی ہے، تو یہ جو ہے یہ انشاءاللہ یہ دیکھتے ہیں کہ معاملات کہاں جاتے ہیں. ہماری ضرور یہ ذہن میں ہے ہمارے بات کہ محمود خان اچکزئی صاحب ایک اچھا رول پلے کر سکتے ہیں. صرف ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پہلے بھی ان کو اپوائنٹ کیا تھا، مگر فیصلے لینے کے ٹائم پہ وہ ان کی بات نہیں سنتے، تو جس کی وجہ سے ان کی اپنی پوزیشن جو ہے وہ کافی خراب ہوتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے تو ان کو پورا اختیار بھی دینا چاہیے پی ٹی آئی کو، تاکہ وہ فیصلے کر سکیں اور ملک کے حالات جو ہے وہ سیاسی حالات کو بہتر کیا جا سکے. یہ بھی بتائے گا کہ ملاقات تو وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کی بھی ہوئی تھی پرائم منسٹر صاحب سے، اور ویسے تو اس میں سیکیورٹی اور جو معیشت کے مسائل تھے وہ ڈسکس ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے صوبے میں واپس جا کے کچھ تند و تیز بیانات دیے ہیں، بلکہ انہوں نے تو یہ تک کہہ دیا ہے کہ ہمارے صوبے کو تجربہ گاہ بنا دیا گیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ملاقات کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکا؟ دیکھیں یہ ایک آپ نے بڑا اچھا ایک پوائنٹ ریز کیا ہے. یہ بات پہلے بھی بہت دفعہ ہوئی ہے کہ یہ اپنا کام نکلوانے کے لیے ضرور آ جاتے ہیں. جب کام نکل جاتا ہے تو ان کا بیہیویئر وہی ہو جاتا ہے جو پہلے ہوتا ہے، اور یہ بڑا افسوسناک اور یہ ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ حرکت ہوتی ہے. مگر کیونکہ بنیادی طور پہ عمران خان صاحب کی یہی ٹیچنگز ہیں، جو کہ حالانکہ ہماری نہ دین اس بات کی کرتا ہے نہ ہماری روایات ایسی ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ پی ٹی آئی کا یہ کنڈکٹ رہا ہے. اسی لیے ان کے اوپر آج کوئی ٹرسٹ نہیں کر رہا. اسی لیے محمود خان اچکزئی صاحب اور باقی علامہ راجہ ناصر صاحب کو جو ہے وہ اپوائنٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کی پارٹی پہ اور عمران خان صاحب کے اوپر ٹرسٹ کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو گیا ہے.
کیونکہ وہ خود بھی یہ کہتے ہیں کہ میں تو یو ٹرن کا ماسٹر ہوں. پھر دوسرا آن ٹاپ آف دیٹ جو ہے وہ بار بار اس طرح ہوا بھی ہے کہ انہوں نے اپنے معاملات سلجھانے کے بعد دوبارہ پھر پرانی والی لائن لے لی ہے. تو یہ اب یہ اسی لیے میں ابھی پہلے بھی یہی کہہ رہا تھا کہ ان کا کنڈکٹ ہم ریویو کریں گے اور اس کے بعد ہی ہم آگے فیصلے کریں گے. یہ بتائے گا کہ آپ ہی کی سینٹ میں ایک اور شخصیت ہیں فیصل واڈا صاحب، انہوں نے بڑا سخت قسم کا بیان دیا ہے کہ تقریباً 500 سے 5000 کے قریب لوگوں کو یا سیاستدانوں کو اگر مار دیا جائے تو پاکستان میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ کیا سارے مسائل کی جو جڑ ہیں وہ سیاستدان ہی، اور اس کا کیا الٹیمیٹ سلوشن یہی ہے کہ ان کو مار دیا جائے؟ میرا خیال ہے کہ ان کو یہ اسٹیٹمنٹ بالکل نہیں دینی چاہیے تھی. وہ خود بھی ایک سیاستدان ہے اور ان کو یہ اسٹیٹمنٹ دینا جو ہے میرا خیال ہے، اور یہ اگر انہوں نے کسی کی خواہش کے اوپر کہا ہے تو یہ اور بھی افسوسناک ہے. کیونکہ دیکھیں سیاستدان تو اس ملک میں سیاست کرتے ہی ہیں، لیکن ہمارے علاوہ بھی بہت سارے لوگ سیاست کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو انہوں نے ایک ویک سی اسٹیٹمنٹ دے دیا، پتہ نہیں اس کے اندر کون کون آتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ لوگوں کو قتل کرنا اور ٹانگنا اور اس طرح کی چیزیں یہ جو ہے ٹرائبل مائنڈ سیٹ کی اور ایک پریمیٹیو مائنڈ سیٹ کی کیا کہتے ہیں نشاندہی ہے. کوئی بھی سلجھا ہوا سمجھدار آدمی اپنے ملک میں آگ نہیں لگاتا. یہ بھی فرمائے گا کہ آج ایک بڑا پازیٹیو چینج ہم نے دیکھا کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ بلوچستان گئیں اور سرفراز بگٹی صاحب نے ان کو بڑا ویلکمنگ جیسچر دیا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے تقریباً 10 ارب روپے ڈیڈیکیٹ کیے ہیں سیکیورٹی فورسز کے لیے. کس حد تک اس کا بڑا مثبت امپیکٹ ہوگا آگے چل کر دونوں صوبوں کے بیچ میں بھی؟ دیکھیں مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ خالی پنجاب کی لیڈر نہیں ہیں، وہ پورے پاکستان کی لیڈر ہیں. ان کی بہت فین فالوئنگ جو ہے وہ کراچی میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، بالخصوص جب سے وہ سی ایم بنی اور انہوں نے پرفارم کیا ہے. ان کی بلوچستان میں ہے، ان کی کشمیر میں ہے، گلگت بلتستان میں ہے، خیبر پختونخوا میں ہے. تو وہ پورے پاکستان کی پورے پاکستان کی لیڈر ہیں اور انشاءاللہ ایک دن وزیر اعظم بھی بنیں گی. تو انہوں نے جو ابھی یہ 10 ارب روپے سیکیورٹی فورسز کو دیے ہیں بلوچستان کے، یہ پنجاب کے عوام اور کی طرف سے بلوچستان کے جو بھائی اور ہمارے بہن ہیں ان کے لیے تحفہ ہے. اور ہم ان کے دکھوں میں اور ان کے غم میں ان کے ساتھ ہیں، اور یہ چیز اس چیز کی نشاندہی کرتی ہے. اور خالی یہ بات نہیں، پنجاب نے اپنا حصہ نیشنل فائنانس کمیشن میں 18ویں ترمیم کے بعد کم کیا تھا، اس لیے تاکہ وہ بلوچستان کا حصہ بڑھا سکے. اور تب بھی یہ معاملہ جو ہے وہ پی ایم ایل این نے کیا تھا، اور ابھی بھی ہم کر رہے ہیں. اور ہم ہمیشہ ملک میں محبت اور اخوت اور مساوات پھیلانے والی جماعت ہیں. ہم جو ہے وہ انتشار نہیں پھیلاتے، ہم تفرقہ نہیں پھیلاتے. تو یہ اسی لیے مریم نواز شریف صاحبہ کی کنڈکٹ یہی کنڈکٹ میاں محمد نواز شریف صاحب کی ماضی میں رہی ہے. اسی کی جو ہے وہ انہی کی ٹریننگ کی وجہ سے اب مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی یہ بڑا ایک آسن اقدام کیا ہے. لاسٹلی یہ فرمائے گا عفنان صاحب کہ ویسے تو اوبویسلی آپ کی ڈومین میں نہیں آتا، لیکن ایز اے پاکستانی ایز اے پولیٹیشین آپ کی رائے کیا ہے کہ یہ جو کرکٹ کا پورا اسپیل رہا جس میں پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑی تلخی بھی پیدا ہوئی اور پھر پاکستان نے سٹینڈ لیا بنگلہ دیش کے لیے، اس کو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری جو کرکٹ ڈپلومیسی ہے اس کو کامیابی ملی اور کسی حد تک بنگلہ دیش سے بھی ہمارے تعلقات بہتر ہوئے؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ میں تو یہ بہت پہلے سے یہ بات سمجھتا تھا کہ یہ جو ہم انڈیا کے آگے پیچھے جاتے ہیں کرکٹ کے دنیا میں، کیونکہ وہ ظاہر ہے ان کے پاس ان کی آبادی زیادہ ہے تو وہ جو مرضی کرتے رہے. یہ پالیسی فرام ڈے ون ہی غلط تھی. رسپیکٹ سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے کرکٹ. اگر ہماری عزت نہیں ہے ہمیں اس جگہ پہ جانا ہی نہیں چاہیے. تو یہ بالکل بڑا اچھا اقدام ہے. محسن نقوی صاحب کو میں خراج تحسین پیش کروں گا، انہوں نے بڑا اچھا اقدام لیا ہے. اور یہ بالکل ہمیں کرکٹ اس وقت کھیلنی چاہیے جب یہ آئی سی سی اور یہ بی سی سی آئی جو ہے اپنی کنڈکٹ کو ریویو کرے، جو کہ انہوں نے کیا ہے، اور بنگلہ دیش کے جو معاملات تھے ان کو سلجھائے، جو کہ انہوں نے سلجھائے ہیں. اس کے بعد ضرور ہم کھیل سکتے ہیں. اور انڈیا کو یہ بھی ایک بڑا کلیئر میسج مل گیا ہے کہ ہم کوئی مرے نہیں جا رہے ان کے ساتھ کرکٹ میچ کھیلنے کے لیے. اگر انہوں نے اپنا کنڈکٹ دوبارہ سے خراب کیا، پاکستان پھر دوبارہ ان کے ساتھ میچ نہیں کھیلے گا. اور اگر ہم میچ نہیں کھیلیں گے تو جو سب سے زیادہ مہنگا میچ ہوتا ہے کرکٹ کا ان آر ہسٹری اور ابھی بھی، وہ پاکستان ورسز انڈیا ہی ہے. اور وہ میچ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ پورا ٹورنامنٹ سے بھی بڑا میچ ہوتا ہے فرام اے فائنینشیل پرسپیکٹو. تو پھر اگر یہ اپنا کنڈکٹ ٹھیک نہیں کریں گے تو پھر ہم ان کے ساتھ نہیں کھیلیں گے. اور ہمیں یہ 20-30-50 ملین ڈالر سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم اپنی عزت پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. بہت بہت شکریہ سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ تھے، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما. اور پاکستان بظاہر پاکستان کے لیے 2025 کا اوائل ہی بہتر ثابت ہوتا آ رہا ہے، اور 2026 میں بھی ایسی خبریں ہیں کہ پاکستان
بڑی حد تک بین الاقوامی منظرنامے میں اپنا نہ صرف وزن قائم کر رہا ہے بلکہ بہت سے ممالک کو پیچھے بھی دھکیل رہا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ انٹرنل پالیٹکس میں بھی پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان کچھ فاصلے کم ہو سکیں. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.